السلام علیکم ناظرین، کیسے ہیں آپ؟ امید ہے سب خیریت سے ہوں گے انشاءاللہ۔ میں ہوں آپ کا اپنا حکیم عبد الرحمان بٹ اور آپ دیکھ رہے ہیں یوٹیوب کا سب سے معتبر طبی چینل رحمان ہربل کلینک۔ تو ساتھیو، آج جو ہے وہ میں آپ کے سامنے جوڑوں کے دردوں کے لیے ایک آئل بنانے کا نسخہ لے کر آیا ہوں۔ جوڑوں کے دردوں پہ ہماری ایک ویڈیو آلریڈی پہلے سے موجود ہے، تفصیلی اس میں بتایا گیا ہے کہ اس کی اسباب کیا ہوتے ہیں، اس کی علامات کیا ہیں، اس کی کیا وجوہات ہیں، اور اس میں نے کھانے کے لیے جو میڈیسن ہے وہ بھی میں نے اس میں بتائی ہے، وہ آپ اس میں دیکھ سکتے ہیں۔ لیکن یہاں پہ جو ہے وہ میں آپ کو بیرونی طور پہ استعمال جو ہے وہ دردوں کے لیے آئل بنانے کا طریقہ بتاؤں گا، جس سے آپ گھر میں اس کو آسانی سے بنا کے رکھ سکتے ہیں اور اس کو استعمال کروا سکتے ہیں۔ بزرگوں کو بھی اگر چوٹ لگ جائے تو اس پہ بھی استعمال کروا سکتے ہیں۔ اگر ویسے دردیں ہو رہی ہیں جوڑوں میں، گھٹنوں میں، جسم میں کہیں بھی، تو آپ اس کی مالش کریں گے تو انشاءاللہ العزیز جو ہے وہ ٹھیک ہو جائے گا انشاءاللہ۔ اس کا طریقہ جو ہے میں آپ کو نسخہ اس کا بتا دیتا ہوں۔ سب سے پہلے آپ سرسوں کا تیل یا تلوں کا تیل، دونوں میں سے ایک جو ہے وہ آپ لے لیں۔ سردیوں میں آپ تلوں کا تیل بھی استعمال کر سکتے ہیں اور گرمیوں میں جو ہے وہ آپ سرسوں کا تیل استعمال کر سکتے ہیں۔ اس کا تقریباً آپ اگر لیتے ہیں آدھا کلو تیل لیتے ہیں، کیونکہ یہ جلتا بھی ہے، آدھا کلو تیل لے لیں، دونوں میں سے کوئی بھی ایک لے کے، تو اس میں آپ نے 50 گرام اجوائن خراسانی جو ہے، ایک ہے جو اجوائن سادہ ہوتی ہے وہ نہیں، اجوائن خراسانی جو ہے وہ آپ نے لینی ہے، پنسار سے آسانی سے مل جاتی ہے، اس کو صاف کر لیں۔ اور اس کے بعد آپ نے اس کے اندر 15 عدد جو ہے وہ کچلا وہ آپ نے ڈالنا ہے، دونوں چیزیں ڈال کے، اور ساتھ میں آپ نے تقریباً 3 تولہ رتن جوت یہ ڈال کے، تو اس کو آپ نرم آنچ پہ پکائیں، اتنا پکائیں کہ یہ ساری چیزیں جو ہیں وہ جل جائیں۔ جب یہ جل جائیں گی تو اس کے بعد جو ہے وہ آپ چولہا بند کر دیں۔ ایک چیز یاد رکھنی ہے کہ یہ نرم آنچ پہ، دھیمی آنچ پہ ہو، تیز آنچ نہ ہو، نرم آنچ پہ، ورنہ اگر جب تیز آنچ ہوتی ہے تو پھر بعض کا جب یہ آئل زیادہ گرم ہوتا ہے تو آئل کے اندر بھی آگ لگ جاتی ہے۔ تو بالکل نرم دھیمی آنچ پہ اس کو پکائیں، تھوڑا سا ٹائم لگ جاتا ہے لیکن ایسا جب یہ جل جائے تو پھر آپ اس کو آگ بند کر کے اس کو نیچے اتار لیں۔ ٹھنڈا ہونے پہ آپ جو ہے اس کو پن لیں، پننے کے بعد اس کو محفوظ کر کے رکھ لیں۔ تو اس کو جو متاثرہ جگہ ہے جہاں پہ درد ہوتی ہے وہاں پہ آپ اس کو مالش کریں، ایسا ایسا نرم ہاتھوں سے اس کو مالش کرنی ہے، رگڑنا نہیں ہے، اور زور اور سخت ہاتھوں سے اس کی مالش نہیں کرنی۔ اگر تو سردیاں ہیں تو سردیوں میں آپ مالش کر کے اوپر کو کپڑا وغیرہ لپیٹ سکتے ہیں تاکہ اس کو ہوا نہ لگے۔ گرمیوں میں کپڑا وغیرہ لپیٹنے کی ضرورت نہیں ہے۔ لیکن اگر سوجن ہے جوڑوں میں یا کسی جگہ پہ سوجن ہے تو پھر آپ اس کی مالش نہیں کریں گے۔ صرف ویسے اگر دردیں ہیں یا چوٹ لگی ہے یا کوئی ہڈی وغیرہ ٹوٹ گئی ہے یا کوئی مسل پل ہو گیا ہے یا جیسے کوئی پٹھا کھنچ جاتا ہے یا کمر میں درد ہے تو آپ اس کی ہلکے ہاتھوں سے مالش کریں، اور مالش کرنے کے بعد جب اس کو آپ کم از کم 3 سے 4 گھنٹے لگا رہنے دیں، یا بہتر تو یہ ہے کہ رات کو لگا لیں۔ اگر دن کو کرنا ہے تو دن میں، گرمیوں میں تو خیر ہے اس کی ہوا اتنی ٹھنڈی نہیں ہوتی، لیکن اگر تو گھٹنے میں وغیرہ تو پھر آپ گرمیوں میں اوپر کو تھوڑا سا کپڑا لپیٹ سکتے ہیں اگر باہر جانا ہے تو، ورنہ پھر جو ہے آپ اس کو ویسے ہی مالش کر لیں۔ اور جب اس کو دھونا ہے تو اس کو نیم گرم پانی سے دھونا ہے، ٹھنڈے پانی سے نہیں دھونا، چاہے گرمیاں ہوں چاہے سردیاں ہوں۔ تو اس طریقے سے جب آپ اس کو بنائیں گے، اس کو استعمال کیجئے، انشاءاللہ العزیز جو ہے یہ بنی ہوئی چیز گھر میں پڑی ہوگی تو انشاءاللہ بہت زیادہ فائدہ ہوگا۔ کسی بھی وقت اگر کسی کو چوٹ لگ جاتی ہے، کوئی درد ہے، سردیوں میں اکثر جو ہے وہ پٹھا کھنچ جاتا ہے یا کوئی پٹھوں میں کھچاؤ ہو جاتا ہے یا کوئی ہوا لگ جاتی ہے، سرد تو ہو جاتا ہے، تو آپ اس کو مالش کریں۔ سر پہ سر درد کے لیے بالکل بھی استعمال نہیں، یعنی کہ آپ اس کو جوڑوں کے اور پٹھوں کے جو درد ہے اس پہ آپ اس کو استعمال کر سکتے ہیں۔ تو انشاءاللہ عزیز اس کا بہت فائدہ ہوگا۔ اپنا بہت خیال رکھیے۔
اپنا خیال رکھیے، ویڈیو کو لائک کیجیے، چینل کو سبسکرائب کیجیے۔ اللہ حافظ۔